بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن عباده الرحیم علی کافۃ المؤمنین خالق السماوات والارض مالک یوم الدین اللہم نحن نؤمن بک وإیاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم طریق اہل سنت والجماعت وحق الیقین صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین غیر المغضوب علیہم من الیہود والمشرکین ولا الضالین من النصارى والمرتدین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والسلام على امام المشارق والمغارب علی ابن ابی طالب واہل بیتہ الطیبین والطاہرین وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المؤدة فی القربى صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا نبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار شب سیاہ میں گم ہو گئی ہے راہ حیات قدم سنبھل کے اٹھاؤ بہت اندھیرا ہے حضرات گرامی آج ایک مولوی صاحب کا کلپ فقیر نے سماعت کیا تقریر کے نام پر اس نابکار مولوی نے مسلک اعلی حضرت کا نام لے کر ذکر پاک مولائے کائنات کو لغو اور خرافات قرار دیا ہے۔ تعجب یہ ہے کہ وہ اپنی بکواس کو مسلک حق اہل سنت والجماعت کا نام دیتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ تعجب مجھے اس بات پر ہے کہ وہ علی جو شاہ زمن ہے، خیبر شکن ہے، دماد مصطفیٰ ہیں، راقب دوس مصطفیٰ ہیں، شوہر فاطمۃ الزہرا ہیں، والد حسنین طیبین ہیں، وہ علی جن کی ذکر عبادت، جن کو دیکھنا عبادت، وہ علی جو وجہ علی ہیں، جن کی شان یہ ہے کہ تصوف کے سارے دروازے مولا کائنات پر ہی بند ہوتے ہیں اور انہی کے قدموں سے فیضیاب ہو کر اغواس، ابدال، اوتاد، نقبہ، روجبہ، صالحین بنتے ہیں۔ ان کی شان میں اس نے گستاخی کی اور اس حدیث پاک سے انکار کیا جس میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میں اور علی ایک نور سے ہوں۔ اس حدیث کی حقانیت سے، اس کی شہادت سے، اس کی صداقت سے اس نے انکار کیا۔ آئیے سب سے پہلے اس غلیظ مولوی کی بکواس سنیں، بعد میں آگے کی گفتگو انشاءاللہ تعالی جو اپنی مختصر علمی۔ حضرات آپ جو ہے اس طرح خاموش مزاجی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ حضرت علامہ فیضان صاحب اور دیگر علماء ملت اسلامیہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ مجمع کو ہو کیا گیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ یہ سننا چاہتے ہوں جو میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ یہ فرمایا کہ میں اور علی ایک ہی نور سے پیدا کیا گیا ہوں۔ اگر اس طرح کی میں حدیثیں آپ کو سنانے لگوں تو شاید آپ بولنے پہ مجبور ہو جائیں۔
ہیں، مگر ایسا ہم کو نہیں کرنا ہے، اور نہ ہمیں ان سب خرافات اور لغویات پر مشتمل گفتگو ہمیں قطعاً نہیں کرنی ہے، اس لیے کہ ہم جو ہے امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کے مسلک حق پر عمل کرنے والے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا مسلک مسلک امام احمد رضا۔ اس قسم کی بکواس کو یہ دریدہ کہ ہم گستاخ مولوی، جس کا نام مولوی امان اللہ ہے، مسلک حق اہل سنت والجماعت بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم مسلک حق اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت کے ترجمان ہیں۔ اگر واقعی جس مسلک کا یہ متبعی ہے یہ اس کا مسلک ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ مسلک درست نہیں ہے۔ ہمارا مسلک وہی ہے جو تابعین کا مسلک ہے۔ ہم مسلک حق اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارا مسلک وہ ہے جو جنید بغدادی کا مسلک ہے۔ ہمارا مسلک بایزید بسطامی کا مسلک ہے۔ ہمارا مسلک حضرت صہیب رومی کا مسلک ہے۔ ہمارا مسلک شیخ عبد القادر جیلانی کا مسلک ہے۔ ہمارا مسلک خواجہ معین الدین حسن سنجری کا مسلک ہے۔ ہمارا مسلک خواجہ قطب الدین بختیار کا مسلک ہے۔ ہمارا مسلک مسلک اہل سنت بابا فرید الدین گنج شکر کا مسلک ہے۔ ہمارا مسلک حضرت نظام الدین محبوب الہی کا مسلک ہے۔ ہمارا مسلک آئین ہند کا مسلک ہے۔ ہمارا مسلک حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی کا مسلک ہے۔ ہمارا مسلک مسلک حق مخدوم اشرف کا مسلک ہے۔ زمانے کے سارے اولیاء اغواث اقطاب کا مسلک مسلک اہل سنت والجماعت ہے، اور کوئی سنی صحیح العقیدہ قسم کا مومن مسلم اس قسم کی بکواس نہیں کرتا۔ اور مولوی یاد رکھ، مسلک حق کی پہچان تجھ جیسے مولوی نہیں بلکہ مسلک حق کی پہچان یہ ہے کہ ہمارے دین کی حقانیت کے دو ہی شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی، اور وہ سب کے سب بارگاہ علی کے گداگر ہیں، غلام ہیں، وفادار ہیں، وفاشار ہیں، تبھی تو سب کے سب ولی ہیں۔ جو غلام علی ہوتا ہے وہی ولی ہوتا ہے۔ اور تمہارے لیے بہتر ہے کہ میں تمہیں وہ بات بتاؤں جو حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے تمہارے جیسے ناہنجاروں کے لیے بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت امام شافعی کہ جب ہم کسی مجلس میں علی مرتضیٰ، حسنین کریمین اور فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہیں تو بعض لوگ دوسروں کا ذکر چھیڑ دیتے ہیں، بس میں یقین کر لیتا ہوں کہ بے شک یہ رنڈی کی اولاد ہے۔ جب بھی لوگ علی مرتضیٰ یا ان کے فرزندان کا ذکر کرتے تو کچھ لوگ گھٹیا قسم کی روایتیں، گھٹیا قسم کے لوگوں کی شان و عظمت میں بیان کرنے لگتے ہیں۔ ہم جان جاتے ہیں کہ یہ ولد حرم ہے، نطفہ ناتحقیق کی اولاد ہے، اسی لیے حضرت مولا کی شان میں لان و تان کر رہا ہے۔ مولوی امان اللہ تیرا یہی رزلٹ ہے۔ اب رہی بات یہ کہ جس حدیث پاک کی حقانیت سے تو نے انکار کیا ہے، حضرت سیدنا امام نسائی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب خصائص علی میں نقل فرماتے ہیں، اور وہ حدیث یہ ہے، انا و علی من نور واحدہ، یعنی سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ حضرت امام نسائی نے خصائص علی میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور امام نسائی وہ ہیں جن کی تحریر کردہ، نقل کردہ احادیث نبوی کو اور ان کے کتاب کو صحائح ستہ میں داخل کیا گیا ہے۔ صحائح ستہ کے مصنفین میں ہے یہ، اور ان کی روایت کردہ حدیث سے تم نے انکار کر کے کس مسلک حقہ کی ثبوت دی ہے؟ خود پوچھ، اور تیری حقیقت کیا ہے اپنی والدہ سے پوچھ، کیونکہ جن کے رگوں میں شرافت کا لہو اور پاک باز ماں کا پیٹ شامل ہوتا ہے وہ کبھی مولا کی شان میں گستاخی نہیں کرتے۔ تم حرامی ہو، لہذا تم پر توبہ لازم ہے، تم توبہ کرو۔ علی خیبر شکن ہیں، علی شاہ نجف ہیں، علی راقب دو سے پیمبر ہیں، علی قبلہ کی جان، جان ایمان ہیں، علی پیدا ہوئے کعبے میں۔ اب یہ بتا
کہ جب کوئی نمازی نماز کے لیے رب کے حضور حاضر ہونے کے لیے جب کھڑا ہوتا ہے تو نیت کرتا ہے کہ منہ میرا کعبہ شریف کے طرف، وہ استقبال قبلہ کرتا ہے، اور جب تک کہ وہ استقبال قبلہ کا خیال نہ رکھے، قبلہ کی طرف متوجہ نہ ہو، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ جب کوئی حاجی حج کے لیے جاتا ہے تو طواف کعبہ کرتا ہے، اگر طواف کعبہ کو ترک کر دے حج اس کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ اب میں یہاں ٹھہر کر پوچھنا چاہتا ہوں، ناہنجار دریدہ دہن ہمیں جواب دے، علی کی عظمت حقہ کو تو دبانے کی کوشش کرتا ہے، جس علی کو نبی نے اپنے دوش پر اٹھا کر بلند کر دیا ہو اسے کوئی گھٹیا نسل کا مولوی چھکا نہیں سکتا۔ علی علی ہیں۔ اب جب جب کوئی حاجی طواف حرم کرے گا یا جب جب کوئی نمازی اپنی نیت میں یہ ارادہ کرے گا کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، جب کعبہ اس کا قبلہ بنے گا تو بتا ہمیں کعبے میں مولا دکھائی دیں گے کہ نہیں، کیونکہ کعبہ ولادت گاہ مولا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ کعبہ مومنوں کی جان ہے، کعبے کی جان مولا علی ہے، لہذا جو علی کا گستاخ ہے نہ اس کی نماز قبول ہوگی، نہ اس کا حج قبول ہوگا، نہ اس کے زکوٰۃ قبول ہوں گے، حتیٰ کہ اس کی سارے اعمال اس کے منہ پہ مار دیے جائیں گے، کیونکہ علی علی ہیں۔ لہذا گستاخی بند کرو اور اسے اپنے مسلک کا نام نہ دو۔ اگر یہ تیرا مسلک ہے تو معاذ اللہ توبہ ایسے مسلک سے، اگر یہ نہیں ہے تو پھر اعلیٰ حضرت کی عظمتوں کو تمہارے جیسے مولویوں نے اعلیٰ حضرت کی عظمت حقہ کا کھلی اڑا کے رکھ دیا ہے، اور وہ بھی اپنے قبر انور میں تجھ پر لعنت و ملامت کر رہے ہوں گے کہ یہ کیسا بدبخت ہے کہ مجھ جیسے غلام علی کو رسوا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں تو وہ ہوں کہ میری بولی یہ ہے کہ یا الہی دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، جس احمد رضا کی بولی یہ ہو، اے رضوی تیری بولی کہاں گئی ہے؟ تو پکا رضوی کبھی نہیں ہو سکتا، اگر رضوی ہوتا تو عظمت رضا کا تجھے خیال ہوتا۔ فتح مکہ کے بعد سن ہم سے ذکر ہے، فتح مکہ کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنا شروع کیا، سارے بتوں کو ایک ایک کر کے کعبے سے باہر نکالا۔ بظاہر ایک بت ایسا تھا جو بڑی اونچائی پر تھا۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی سے فرمایا، اے علی تم میرے دوش پر میرے کاندھے پر چڑھ جاؤ اور اس بت کو توڑ دو یا گرا دو۔ مولا نے ہاتھ جوڑ کر پیشکش کی، نہیں سرکار آپ میرے کاندھے پر چڑھ جائیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، نہیں علی تم میرے کاندھے پر۔ بار بار مولا نے اس بات کی عریضہ پیش کیا، سرکار آپ میرے کاندھے پر چڑھیں۔ بار بار محبوب خدا نے فرمایا، علی تم میرے کاندھے پر۔ دوش پیمبر پر مولا علی مشکل کشا، بلکہ میں یوں ڈنگے کی چوٹ پر کہوں علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہ کے رسول کے دوش پر کھڑے ہوئے آپ نے بت کو توڑ دیا۔ دنیا نے یہ دیکھا کہ مولا نے بت کو توڑا، لیکن ہم جیسے دیوانگانے علی نے یہ دیکھا کہ کعبے میں جانے کعبہ کی دوش پر حضرت علی مرتضیٰ جو کھڑے ہوئے، گویا ہم دیوانوں کو یہ پیغام ملا کہ اب اس علی کو کائنات کا کوئی مولوی گرا نہیں سکتا جسے محبوب خدا نے اپنے دوش پر اٹھا لیا ہو۔ تو تم علی کی عظمتوں سے کیا مذاق اڑاؤ گے؟ علی علی ہیں، اس لیے بدبخت مولوی تو توبہ کر، اعلانیہ اپنے توبے کا اعلان کر،
اگر مگر کے بغیر اپنے توبہ کا اعلان کر، ناسبی خارجی ملعون اگر مگر کے بغیر اپنے توبہ کا اعلان کر، ورنہ ہم اعلان کریں گے کہ احادیث نبوی کی روشنی میں تجھ جیسا مولوی جو مولائے کائنات کی شان میں استحاضہ بکتا ہو، جو حسنین طیبین کی عظمتوں سے چھیڑ چھاڑ کرتا ہو، جو سیدہ فاطمۃ الزہرا کی طہارت کے خلاف زبان درازی کرتا ہو، جو اہل بیت نبوت کے خلاف بولنے کو اہل سنت قرار دیتا ہو، وہ ولد حرم ہے، حرام ہے، اس کے نسب میں کھوٹ ہے، بالتحقیق وہ حرامی نسب ہے، اسی لیے اہل بیت رسول اللہ پر بھوکتا ہے۔ ہر دور میں جو حرام النسب ہوئے ہیں وہی اہل بیت رسول پر بھوکتے رہے ہیں۔ سن، ہم غلام علی کا عقیدہ سن، ہم محبوب خدا کے زمانے میں بھی علی و نبی کے ساتھ تھے، محبوب خدا کے بعد علی کے ساتھ تھے، حضرت حسن کا زمانہ آیا تو حسن کے ساتھ تھے، امام حسین کا زمانہ آیا تو حسین کے ساتھ تھے، ان کے بعد زین العابدین کے ساتھ تھے، ان کے بعد امام باقر کے ساتھ تھے، ان کے بعد امام جعفر کے ساتھ تھے، ان کے بعد حضرت امام موسیٰ کاظم کے ساتھ تھے، امام نقی کے ساتھ تھے، تقی کے ساتھ تھے، عسکری کے ساتھ تھے، صبح قیامت تک ائمہ اہل بیت کے ساتھ ہیں، حتیٰ کہ امام مہدی کے ساتھ ہیں۔ علی کے گھر کے ہر بچہ، ہر بیٹا، خواہ بغداد میں ہو، اجمیر میں ہو، دہلی میں ہو، مہرولی میں ہو، کچوچے میں ہو، کالپی میں ہو، مارہرا میں ہو، منیر میں ہو، منیر میں ہو یا ممبئی میں ہو، جس خطے میں بھی علی والے ہیں ہم علی کے ساتھ ہیں۔ کل بھی تمہارے آبا و اجداد جو مولا پر بھوکتے تھے ہم ان کے مخالف تھے، آج بھی تیرے مخالف ہیں۔ علی محبوب رب ہے، بعد مصطفیٰ ہم سنیوں کا سب ہے۔ وآخر دعوانا الحمد